لفظ یا جو ہے یہ خدا کی صفت ہے. لفظ یا جو ہے خدا کی صفت ہے اور لفظ تائب جو ہے یہ مصطفیٰ کی صفت ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب پکارنے والا خدا ہے کیوں؟ اس کی صفت ہے. اس لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو یا کہہ کر پکارا. سبحان اللہ. ہم کو نہیں پکارا یا ایھا الذین آمنوا. سرکار کو بلایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا سین والے. سبحان اللہ. اب آ گیا نا سین، اس میں بھی یا کو الگ کر دیں، سین کو الگ کر دیں تو سارے طبق جڑ جائیں گے ایک ندا میں. یہ صفت اس کی ہے اور تائب مصطفیٰ. اور جو تائب ہو گیا خدا بار بار اسی کو پکار رہا ہے. تائب ہونے والوں کو پکارا. یہ دو صفتیں حسنی ہیں اور حسینی. یہ دو صفتیں کیا ہیں؟ حسنی ہیں، حسینی. اب حسنی اور حسینی صفتیں باہر آئیں. کیا آئیں؟ باہر آئیں. ایک صفت حسینی میں 11، ایک حسینی صفت میں 11 پروانے، 11 پروانے. حسنی صفت میں 1 شمع. حسنی صفت میں 1 شمع، 11 یہ 1 شمع، کل ملے 12. کل ملے 12. تو یہ 12 برجوں سے تعلق ہے. کس سے تعلق؟ 12 برجوں سے تعلق ہے. اور وہ 12 برج سارے دنیا و ما فیہا سے تعلق ہے. یہ بھی کم ہو گیا تو نظام بدل جائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ان 11 میں ایک معین ہے. 11 میں ایک معین ہے. ان ایک میں ایک محی الدین ہے. یہ 11 میں پھر لفظ میم نہیں چاہیا. بس میں آیا معین کو آیا تو محیی کو آیا. یہ دو جو ہیں، 2 میم، یہ جو 2 میم ہیں، میم سے مراد جسے پہلے میں نے کہا نا مسجد الاقصی، مسجد الحرام. میم سے مسجد، میم مصطفیٰ سے ہے، میم مصطفیٰ سے ہے، سجدہ بندے سے ہے. سجدہ بندے سے ہے. جب میم مصطفیٰ سے ہے، سجدہ بندے سے ہے. بندہ جب مصطفیٰ میں مل گیا، سجدہ جب مصطفیٰ سے ہو گیا، مل گیا، تو اس کا نام مسجد بن گیا. سبحان اللہ. اب اس سے مراد ایک پھر محی الدین اور معین ہے. یہ 2 میم کا تعلق پھر ان کے اندر آ گیا. تو یہ تعلق کے ساتھ پھر ایک مہمان اور ایک میزبان. ایک مہمان اور ایک میزبان. پھر یہ قصہ دہرائے جا رہا ہے. اب یہاں معین فرماتے ہیں، خواجگاں فرماتے ہیں، جب ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ جب انہیں خلافت سے سرفرازنے کے بعد اب جدائی کا وقت ہوا. شاگرد سے استاد، مرید سے پیر جدا ہونے کا وقت ہوا. تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے معین، اب یہاں تک تیرا میرا ساتھ. اب اس کے بعد تیری جگہ اور ہے
میری جگہ اور میری جگہ اور میری جگہ اور. تو معین فرماتے ہیں یا مرشدی جب ہم کو یہاں سے بچھڑ کر جانا ہی ہے تو میری ایک آرزو, میری کیا ایک آرزو. اور یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ حرم میں بیٹھ کر ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. کہاں ہو رہی ہیں؟ حرم میں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو معین فرماتے ہیں میری ایک آرزو کہ کیا یہیں سے سرکار معراج کو گئے, یہیں سے سرکار معراج کو گئے آئے. میری آرزو یہ ہے کہ میں بھی جاؤں. کیوں؟ جگہ بھی ہے مقام بھی ہے, جگہ بھی ہے اور مقام بھی ہے, جگہ بھی ہے اور مقام بھی ہے. یہیں سے ہوئی نا. اب سنت رسول اپنانا ہے. کیا ہے؟ سنت رسول اپنانا ہے. تو میری آرزو ہے کہ میں بھی جاؤں. اب مرشد خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اچھا تیری یہ آرزو ہے تو ایک کام کر, میں مراقبے میں رہوں گا. کیا رہوں گا؟ میں مراقبے میں رہوں گا اور تو اس کعبے کا طواف کر لے. کیوں؟ سرکار نے گھر سے نکل کر طواف کیا تھا. کعبے کا طواف کر لے اور کر کے میرے روبرو آ جا. جب یہ بات کو سنا کر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ بیٹھ گئے مراقبے میں. تو خواجہ خواجگاں معین جن کو مرشد کا حکم ملا تھا, پیر کا حکم ملا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے, پیر اور مرشد کا حکم مطلب یعنی ٹھکرانا اتنا ہی گناہ اتنا ہی کفر ہے جتنا اللہ کے نبی کے حکم کا ٹھکرانا. اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکراؤ تو بے ایمان ہے. اسی طرح کیا ہے یہ سنت مصطفیٰ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جاتا. اب مرشد نے کیا کہا؟ طواف کر لے اور میرے روبرو آ جا. جب روبرو آنے کا حکم دے دیا, آپ مراقبے میں چلے گئے, تو خواجہ اپنے مرشد کی بات کو پوری کرنا, طواف کعبہ کرنا, لیکن نہیں. کعبے کو دیکھا, اے کعبے تیرا طواف تو سبھی کرتے ہیں, تیرا طواف تو سبھی کرتے ہیں, ذرا آج بدل کر طواف کریں. کیسے؟ جہاں مرشد بیٹھ گئے مراقبے میں, خواجہ خواجگاں اپنے مرشد کا طواف کر رہا. جب طواف کر لیا, کر کے بیٹھ گئے, مرشد کی آنکھیں کھلی, دیکھا اے معین تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ میں طواف کر رہا ہوں. ارے تو طواف کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا کر. کس کا؟ اللہ کے گھر کا کر. تو کہتے ہیں اے مرشد یہ گھر اللہ کا ہے. یہ گھر کیا ہے؟ اللہ کا ہے, مگر مٹی کا ہے. اس کا ہے مٹی کا ہے, مگر اس کے اندر اللہ بستا ہے نہیں بستا ہے نہیں معلوم, لیکن جس کے سینے میں خدا بستا ہے, جس کے سینے میں خدا بستا ہے, اس کا سینہ عرش ہے. اس کا سینہ عرش ہے. عرش کعبے سے کئی درجے اعلیٰ ہے. مولا کعبے سے کئی درجے اعلیٰ ہے, عظمتوں میں اونچا ہے. اس لیے میں نے اس کو چھوڑا. ایک طرف اس کو دیکھ رہا ہوں, ایک طرف آپ کو, تو مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آیا, اور جہاں جو مجھے نظر آیا
میں وہیں طواف کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جب طواف کر کے بیٹھ گئے اب معراج کو جانا. کہاں جانا؟ معراج کو جانا. تو خواجہ فرماتے ہیں کہ یا مرشدی میری معراج تو ہو گئی. میری معراج تو ہو گئی. کیوں؟ طواف کے 7 پھیرے ہوتے ہیں تو میں 7 عالم کو ہر پھیرے میں دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک پھیرا لگاتا گیا تو ایک ایک عالم سے گزرتا گیا. اور کیا معراج. تو یہ پھیرا جس حرم میں بیٹھے تھے یہ بھی دائرے نور میں آ گیا. سبحان اللہ. یہ کیا آ گیا؟ دائرے نور میں آ گیا. کیوں؟ وہاں مرشد بیٹھے تھے. اور یہ غلط نہیں ہے. اس کی دلیل دے دوں. بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کعبے تیری عظمت تو بڑی ہے لیکن مومن سے بڑی نہیں. سبحان اللہ. مومن سے بڑی نہیں ہے. مومن میرا امتی تجھ سے کئی درجے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی. دلیل بھی مل گئی. اب خواجگاں ایک مومن جو کعبے سے بلند درجے عظمت والے ہیں ایک طرف کعبہ ہے تو سب سے اونچے درجے والے کا طواف کیا اس لیے کعبے کو چھوڑا. سمجھ میں آئی. ہر چکر میں ہر پھیرے میں ایک ایک عالم سے گزرتے چلے گئے. تو دائرہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ نقطہ تھے. دائرہ جو انہوں نے لگایا وہ نون بنا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا. کیا آیا؟ وہ وقت آیا. اب پھر وہاں سے وہ نقطہ. اب خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اس لیے بچھڑنے دور ہونے کا ذکر فرمایا. اگر 7 ہو جاتے یاد رکھیے 7 ہو جاتے باق کا نقطہ نہیں بنتا. بات کو سمجھو. اس لیے معین کا ساتھ چھوڑا اور مکے ہی میں زندگی بسر کر لی اور وفات بھی وہیں پائے. اور معین مکے کو چھوڑا بغداد چلے آئے. کہاں چلے آئے؟ بغداد چلے آئے. بغداد میں مہمان بنے اور بغداد والے میزبان اور بن کر جو ان کو میزبانی میں جو عطا کیا وہ لے کر ہندوستان چلے آئے. جو یہ دائرہ بنا مرشد کا نقطہ وہیں پر تھا. یہ دائرہ بن گیا تو با کا نقطہ نیچے آ گیا. جیسے کعبہ سرکار مدینے کو چلے تو کعبہ وہیں تھا. کعبہ نہیں گیا. تو ادھر دائرہ نون ادھر دائرہ. تو یہی بنانے کے خاطر یہ دونوں کا گزر ایک معین کا ایک محی الدین کا. نون بھی ہوا اور با. اور نون خواجہ سے با غوث اعظم سے. بات سمجھ میں آئی. با کس سے؟ غوث اعظم سے. اس لیے 2 مین منزلیں الگ ہیں نشان بھی. منزلیں الگ ہیں نشان بھی. مہمان بن کر خواجہ وہاں تھے. میزبان بن کر غوث اعظم عطا کرتے تھے. اس وقت یاد رکھیے خواجہ کی صحبت. خواجہ جب دربار غوثیت میں تھے تو اس وقت بڑے بڑے پائے کے پہنچے ہوئے 360 اولیاء تھے دربار غوثیت میں. کتنے؟ 360 اولیاء تھے. مگر کیا بات ہے 360 کو چھوڑا
ایک خواجہ کو پکڑا. کچھ نہ کچھ کمال ہوگا. 360 کو چھوڑ کر ایک خواجہ کو پکڑ کر نوازتے رہے اور اتنا نوازا غریب نواز بن گئے. اور 360 وہیں پر اطراف و کنار میں پھیل گئے اور ایک خواجہ